عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل أطيعوا الله والرسول. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے عزیز طلباء، رب کریم کا ہم پر بے حد احسان کرم اور ذات باری کا ہم پر فضل ہے کہ اس ذات واجب الوجود نے مجھے اور آپ سب کو ایک ایمان والوں کے گھر میں پیدا کر کے اپنا ایک اہم ترین فریضہ یعنی جمعے کی نماز کے لیے ہم سب کو جمع کیا۔ میرے بزرگوں، ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی دعائیں کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت قل اطیعوا اللہ والرسول، اس آیت کریمہ میں رب کریم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں: اے نبی جی آپ کہہ دیجیے اپنے صحابہ سے، اے نبی جی آپ کہہ دیجیے اپنے امت سے، اے نبی جی آپ کہہ دیجیے آپ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اطیعوا اللہ والرسول، کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانیے۔ دوسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لاڈلے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں: اے نبی جی آپ اپنی امت اور اپنے صحابہ سے اور قیامت تک آنے والی انسانیت سے کہہ دیجیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ والے بننا چاہتے ہو، سن لو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کیجیے، میری سنتوں کو زندہ کیجیے، میں نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اسی طرح زندگی گزاریے، میری سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لائیے۔ آگے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم، صرف اتبعونی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نبی کی سنتوں کو زندہ کرو گے، نبی کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کریں گے تو سن لو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے بزرگوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور بزرگ بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے ایک واسطہ اور ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعہ اور وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ میرے بزرگوں، نبی علیہ السلام صرف عرب کے لیے نبی بن کر کے لیے نہیں آئے تھے، صرف عبد المطلب کے خاندان کے لیے نبی بن کر کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے نبی تو ہم سب کے لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پوری کائنات کے لیے، کائنات میں بسنے والے انسان کے لیے، کائنات میں بسنے والے جانور کے لیے، کائنات میں بسنے والے جمادات کے لیے، دنیا میں ہر چیز کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے بزرگوں، نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کے آنے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ
کے حکم کو اللہ کے اجازت سے لوگوں تک پہنچانے والا بنایا ہے۔ اے نبی آپ لوگوں کے پاس جائیے۔ میرے بزرگوں، جب نبی علیہ السلام مکے کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلانا شروع کرتے ہیں، دعوت کو پھیلانے سے پہلے مکے کے تمام کفار آپ کے دوست سے، مکے کے تمام لوگ آپ کو دعوت کے پھیلانے سے پہلے آپ کو امین کہہ کر کے پکارتے تھے، آپ کو اچھے الفاظ سے پکارتے تھے، آپ کو صادق کہہ کر کے پکارتے تھے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی شروع کی تو میرے بزرگوں، کفار مکہ یعنی آپ کے خاندان والے بھی، آپ کے رشتہ دار بھی، بلکہ مکے کے ہر لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہیں تک نہیں بلکہ جس گھر میں نبی علیہ السلام سنتوں کو لے کر کے جاتے، شریعت کو لے کر کے جاتے، آپ کو اچھا جواب نہیں ملتا، بلکہ ہر گھر سے آپ کو پتھر اور اینٹ کا جواب ملتا تھا۔ جس گھر میں جاتے اور جس گلی میں جاتے نبی علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے، وہاں پر نبی کی جسم مبارک پر پتھر آ پڑتا، وہاں پر نبی علیہ السلام کی جسم مبارک پر اینٹ آ پڑتی۔ کئی دن تک مکے کی گلیوں میں شریعت و سنت کو پھیلاتے رہے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، بس چند لوگ نبی پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جس گھر میں جاتے بس ایک ہی جواب ملتا۔ آخرکار ہاتھ کر کے نبی علیہ السلام ایک جگہ تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آخر سوچتے ہیں یا اللہ اب کیا کیا جائے، دل ہی دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ چلتے ہیں اب طائف کی طرف، ہو سکتا ہے کہ طائف کے لوگ ایمان لے آئے، سنا تھا کہ طائف کے لوگ بڑے معزز ہیں، طائف کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، طائف کے لوگ بڑے اشرف ہیں، وہاں کا سفر طے کرتے ہیں، 50-60-70 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہیں، ساتھ میں ایک صحابی بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوست نبی مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، کئی کلومیٹر طے کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تھکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تھکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھر تھکتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، چلتے چلتے طائف کی گلیوں میں پہنچتے ہیں، طائف کی وادیوں میں پہنچتے ہیں، طائف کی بستیوں اور مکانوں میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر بھی یہی دعوت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی دعوت پھیلانا شروع کرتے ہیں میرے بزرگوں، طائف کے بچے بھی آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، طائف کے نوجوان بھی آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، طائف کے بوڑھے اور بڑے سب آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، ہر گلی سے اور ہر گھر سے یہی پتھر آتا ہے، یہی اینٹ آتی ہے، بلکہ طائف والوں نے جتنا ظلم کیا ہے شاید ہی آسمان میں اتنا ظلم کہیں نہ دیکھا ہو، شاید ہی نبی پر اتنا ظلم کسی نے نہ کیا ہو، ہر گھر سے آپ پر ظلم کیا جاتا، لیکن میرے نبی تھک کر کے آرام کر کے پھر بھی دعوت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، پھر بھی سنت کی پھیلانے کی، شریعت کو پھیلانے کی دعوت دیتے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نبی کا جسم مبارک خون سے لبریز ہو چکا ہے، آسمان اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اگر آپ اجازت دے دے تو میں ان طائف کے لوگوں پر ایک وبا بھیج دوں جس وبا کی وجہ سے یہ لوگ مر جائے، گل جائے، سڑ جائے، لیکن اللہ بھی آج اجازت نہیں دے رہا ہے۔ زمین بھی پریشان ہو کر کے کہہ رہی ہے یا اللہ آمینہ کا لال اتنا پریشان ہو گیا ہے، یا اللہ عبداللہ کا نور نظر پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تیری ذات کہاں گئی ہے، تیرا جلال آج کہاں ہے، میرے نبی پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ زمین کہہ رہی ہے یا اللہ تو مجھے طاقت دے دے، میں ان طائف کے لوگوں کو، میں ان ظالموں کو اپنے اندر لے لوں، اپنے اندر دھس لوں، لیکن آج میرا رب کا جلال بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، میرا رب بھی آج نبی کا امتحان لے رہا ہے۔ اتنے میں آسمانوں کا فرشتہ بھی حاضر ہو جاتا ہے، آسمانوں سے فرشتہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے آمینہ کے لخت جگر، یا عبداللہ کے نور نظر اگر آپ اجازت دے دے تو میں ان طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور یہ نافرمان قوم درمیان میں پس کر رہ جائے، لیکن میرے نبی جس کو خود رب العالمین نے رحمت للعالمین کی خطاب سے نوازا تھا، اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنی مصیبتوں کے باوجود میرے نبی کی زبان پر یہی کلمات جاری ہیں، میں ظلم کا بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ظلم کا بدلہ تو اخلاق کا دینے کی، اخلاق کے ذریعے دینے کے لیے آیا ہوں۔
میرے نبی فرشتوں سے کہتے ہیں رہنے دو، آج مجھ پر ظلم ہو رہا ہے میں صبر کر لوں گا، کل مجھ پر ظلم ہو رہا ہے میں صبر کر لوں گا، لیکن یاد رکھیے اسی طائف کی گلیوں سے، اسی طائف کے میدان سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوگی، اسی طائف کی گلیوں سے کلمے کی جھنڈے بلند ہوں گے۔ نبی کی ہی پیشین کوئی چند ہی مہینوں اور چند ہی سالوں میں نکل جاتی ہے کہ طائف کے میدانوں سے کلمے کی صدائیں بلند ہوتی ہے، نبی پر جوق در جوق ایمان لانے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہم تو کل زبان کے دعوے دار ہیں کہ ہم نبی کی امتی ہیں، ہم دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں نبی کی سنتیں کتنی ہیں، ہم دیکھیے کہ ہم نبی کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم دیکھیے کہ ہم نبی کی سنتوں کو کتنا بجا لاتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بھی نبی کے طریقے کے خلاف ہے، ہمارا بیٹھنا بھی نبی کے طریقے کے خلاف ہے، ہمارا بولنا بھی نبی کے طریقے کے خلاف ہے، ہمارا چلنا اور پھرنا، ہمارا آواز دینا، ہمارا بڑوں کے سامنے بات کرنے کا نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ میرے بزرگوں، نبی نے تو چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، نبی نے تو بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، نبی نے تو سونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، نبی نے چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی نے ہم کو تھوکنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، نبی نے بیت الخلاء میں جانے کے آداب بھی بتا دیے ہیں، نبی نے تو بیت الخلاء سے نکلنے اور بیت الخلاء میں بیٹھنا کس طرح وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیسا ڈالنا نبی عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیسا نبی عطا کیا جو ظلم کو سہتے رہے لیکن اس امت کے لیے بربادی کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ میرے بزرگوں، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم نبی کی امتی ہیں، ہماری زندگیوں میں کہاں ہے نبی کی سنتیں؟ آئے دن ہم اپنی نبی کی سنتوں کو اپنے پیروں پر رونقتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی میں بیٹھ کر کے نبی کی سنتوں کے خلاف چل رہے ہیں، آج ہم بیٹھ کر کے دکانوں میں نبی کی سنتوں کو خلاف چل رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، مدینے میں میرے نبی کے سینے پر آلہ چل رہا ہے، ہم جیسے ہی نبی کی سنتوں کو خلاف چل رہے ہیں، مدینے میں میرے نبی کے سینے پر آلہ چل رہا ہے۔ نبی کو بڑا دکھ ہو رہا ہوگا، نبی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن وہ تکلیف ہمیں کہاں نظر آتی ہے، وہ دکھ ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے؟ میرے بزرگوں، نبی سے عشق تو صحابہ نے کیا تھا، نبی کی سنتوں کو تو صحابہ نے زندہ کیا تھا، نبی کی سنتوں کو تو اکابرین نے زندہ کیا تھا جو پڑھنے کی لائق تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عمرے کے لیے مدینے سے روانہ ہوتے ہیں۔ حدیبیہ پر تمام صحابہ اور نبی علیہ السلام آرام کرتے ہیں۔ اب مشورہ ہوتا ہے کہ مکہ کے لوگوں کو کون سمجھائے کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس مدینے کے لیے چلے جائیں گے، اب کون سمجھائے؟ چنانچہ تمام صحابہ اور نبی نے یہی طے کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ رسول ہیں، 30 نمبر کے خلیفہ ہیں، اور نبی کو کفار مکہ کے کچھ رشتے دار بھی تھے اور ان کی نگاہوں میں حضرت عثمان کا بڑا مقام تھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے کے لیے روانہ کیا۔ شام ہوتے ہوتے مکہ پہنچتے ہیں، شام رات میں اپنے چچا جاد بھائی کے گھر رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو مکے جاتے ہیں، کفار مکہ کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم اس مرتبہ آپ سے قتال کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ نبی اور تمام صحابہ صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، آپ آرام کے ساتھ عمرہ کرنے دیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، نہ ہم آپ سے قتال کریں گے، نہ آپ سے جہاد کریں گے، نہ ہم آپ سے لڑائی کریں گے۔ چنانچہ کفار مکہ نے حضرت عثمان کو جواب دیا، عثمان سن لے، اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو اکیلے کر لیجیے، آپ احرام باندھ کے آئے ہیں تو احرام کی حالت میں عمرہ کر لیجیے۔ حضرت عثمان نے واپس پلٹ کر یوں جواب دیا، اے کفار مکہ سن لو، نبی کے بغیر مجھے اگر 40 سال تک، قیامت تک 1 سال تک مجھے طواف میں مطاف میں رہنا پڑے، کعبۃ اللہ کے سایہ میں رہنا پڑے، میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے نبی کے بغیر عمرے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تھا صحابہ کا عشق نبی کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی اپنے کھیت میں کام کر رہے، اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، صبح کا وقت ہے، نبی کے انتقال کی خبر پہنچی، باغ میں کام کرتے کرتے کسی نے کان میں خبر دے دی کہ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی ان کے کان میں خبر پہنچتی ہے
حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو میری آنکھوں کی روشنی دے دے، کیونکہ جس آنکھوں کی روشنی سے صبح صبح روزانہ میں اپنے نبی کو دیکھتا تھا، آج وہ نبی تو انتقال کر گئے ہیں، کل آئے دن میں اب اس کو میں دیکھوں گا، اس لیے میری آنکھوں کی روشنی دے دیں، اب روزانہ نبی کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کی دعا کو قبول کی اور ان کی آنکھوں کی روشنی کو دے دیا۔ بعد میں کسی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے فرمایا کہ میں نے دعا اس لیے مانگی ہے کہ جس آنکھوں سے میں اپنے لاڈلے نبی کو روزانہ دیکھتا تھا وہ آنکھوں کے سامنے نبی کہاں ہے، اس لیے میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تو میری آنکھوں کی روشنی کو دے دے۔ کتنے ایسے عشق صحابہ کے واقعات ہیں، گناتے جائے لکھتے جائے تھک جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی کو ایک دعا کے لیے اختیار دیا تھا کہ جو جیسی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول کی جائے۔ یوں تو ہر نبی کی دعا اللہ نے قبول کی ہے، لیکن جس نبی ایک نبی کو اختیار دیا تھا، ہر نبی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی علیہ السلام تک، چنانچہ ہر نبی نے دعا مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، حضرت یونس علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ جب میرے نبی کا نمبر آیا، آمینہ کے لال کا نمبر آیا، عبداللہ کے بوڑھے نظر کا نمبر آیا، اللہ نے فرمایا اے آمینہ کے لال آپ نے کون سی دعا مانگی، آپ نے کون سی دعا اختیار کی؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنی دعا کو اس امت کے لیے اسٹوک میں رکھ دیا، میں اپنی دعا کل قیامت کے دن مانگوں گا۔ میرے بزرگوں، میدان محشر جس وقت قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے نفس کے عالم میں سوچ رہا ہوگا، سورج یہاں ہوگا، تپش کی وجہ سے بدن سے پسینے ٹپک رہے ہوں گے، ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ امت کی طرف سے ہوگی کہ جلد حساب تیار ہو جائے، جلد حساب شروع ہو جائے تاکہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے، ہر شخص کی سوچ رہا ہوگا۔ چنانچہ پوری امت دوڑ کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، امت دوڑ کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر کے کہے گی یا آدم انت ابو البشر انت اول الانسان انت خلقك اللہ من طین۔ اے آدم آپ اول انسان ہیں، سب سے پہلے آپ انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اے آدم آج تو ہماری سفارش کر دے اپنے رب سے کہ جلد ہی حساب تیار ہو جائے، جلد حساب شروع ہو جائے تاکہ ہمارے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی ہاتھ جوڑ دیں گے کہ آج میں بھی اپنے نفس کا مالک ہوں، میں بھی نفسی کا عالم ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ امت دوڑتی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے گی، حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر کے کہے گی اے نوح آج ہماری سفارش کر دیجیے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑی مصیبتوں میں ہیں، سورج کی تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، اے نوح آپ ہماری سفارش کر دیجیے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام بھی ہاتھ جوڑ لیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، میں تو آج اپنے نفس کا مالک ہوں، میں کسی کی سفارش نہیں کروں گا۔ امت دوڑتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کے کہے گی یا ابراہیم انت خلیل اللہ، اے ابراہیم آج ہماری سفارش کر دیجیے، آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ اللہ کے گہرے دوست ہیں، آج ہماری سفارش کر دیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی سفارش ہمارے لیے کامیاب ہو جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی
حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہاتھ جوڑ لیں گے, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہاتھ جوڑ لیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھ جوڑ لیں گے, حضرت یونس علیہ السلام بھی ہاتھ جوڑ لیں گے. بس ہر نبی ہاتھ جوڑ کر کے کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی, آج میں اپنے نفس کا مالک ہوں, آج میں اپنی ذات کا مالک ہوں, میں کسی کی سفارش نہیں کروں گا. امت دوڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے عیسیٰ آپ ہماری سفارش کر دیجیے اپنے رب سے کہ جلد حساب شروع ہو جائے, جلد حساب تیار ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے امت کیوں ادھر ادھر بھاگ رہی ہو, کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو, جاؤ نا اس نبی کے پاس جس نبی کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. اے امت اس نبی کے پاس جاؤ جس نبی کی اللہ نے آگے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے, پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے. اس نبی کے پاس جاؤ نا جس نبی کے لیے اللہ نے کھلی فتح رکھی ہے, فتحً مبینہ, فتحً عظیمہ کر رکھا ہے. اس نبی کے پاس جاؤ نا, کیوں آدم کے پاس جا رہے ہو, کیوں اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا رہے ہو. چنانچہ امت دوڑتی ہوئی میرے نبی کے پاس آئے گی, حضرت آدم کے پاس بھی جائے گی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اور ہر نبی کے پاس جائیں گے. سب ہاتھ جوڑ کر کے کہہ دیں گے آج ہم تو نفسی نفسی کے عالم میں ہیں, آج ہم اپنی ذات کے مالک ہیں, کسی کی شفاعت نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس مت آنا. آئے آمینہ کے لال ادھر بیٹھے ہیں, آمینہ کے لفظ جگہ ادھر کونے میں ہیں. میرے نبی کے پاس جا کر کے پوری امت کہے گی اے نبی, اے آمینہ کے لال ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ جلدی حساب شروع ہو جائے. نبی علیہ السلام جلد ہی سجدے میں گر جائیں گے, سجدے میں گر کر کے کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دیجیے, یا اللہ میری امت کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیجیے, یا اللہ میری امت کا اچھا فیصلہ کر دیجیے, یا اللہ میری امت کے لیے حساب یسیرا کر دیجیے. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ تھے نبی جو امت کے لیے تڑپے, اپنوں کے لیے بھی تڑپے, پڑھائی کے لیے بھی تڑپے. میرے بزرگوں اور دوستوں, کہنا یہی پڑتا ہے کہ ہماری زندگی میں نبی کی سنتیں زندہ ہو جائے, ہماری زندگیوں میں نبی کا طریقہ آ جائے. ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن میرا نبی اس وقت بھی اپنا منہ پھیر لے کہ تو میری سنتوں کو ٹھکراتا تھا زندگیوں میں, آج میں تیری کیسی سفارش کر لوں. میری بزرگوں اور دوستوں, ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لاڈل نبی علیہ السلام کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی دین کی شریعت پر اور شریعت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.